صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى عترته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى دائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وواصل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بچوں کو جیسے ٹافی دی جاتی ہے نا، ویسے اللہ نے ماہ رمضان کے روزے انٹروڈیوس کرائے. کیا بات ہے. کہتے ہیں صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے، تمہیں پر نہیں، تم سے پہلے بھی. یعنی اب دلاسا بھی دیا جا رہا ہے، بھوکے رہو صبح سے شام تک، مگر دلاسا یہ رہے کہ تم ہی اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے واجب کر دیے گئے تھے. لہٰذا تم اکیلے نہیں ہو. کہ بھئی جب بچے سے کہا جائے نا، دو بچے ہوں، آپ ان سے کہیں آپ یہ کام کریں، تو وہ کہے گا وہ اس کو کیوں نہیں کہا، مجھے صرف کیوں کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے یہ فیوریٹزم کیوں چل رہی ہے، مجھے ہی حکم دیا جاتا ہے، اس کو کیوں نہیں. تو اللہ نے کہا نہیں بھائی، فیوریٹزم نہیں ہے. آپ کو جو روزے کا حکم دیا گیا ہے تو آپ سے پہلے بھی امتوں کو روزہ دیا گیا ہے. اچھا بھائی روزہ رکھو، بھائی روزہ رکھو. کیوں روزہ رکھو؟ لعلکم تتقون، تاکہ میں ٹافی دے دوں. کیا بات ہے. تو کیا دوں گا؟ تقوی. اچھا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، وہ بچے سمجھیں گے ٹافی، ہم تقوی سمجھیں گے کیا؟ ہم نے تقوی کی حقیقت کو دیکھا نہیں. امام المتقین کو ماننا ہی تقوی ہے. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اتنے گنہگار بھی ہیں اور امام المتقین کو مانیں گے اور ایسے ہی ہو جائے گا، تقوی حاجب ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کا سب کے گریڈ ہیں بھائی. دیکھیے بلڈنگیں آج کل الحمدللہ، پہلے برمنگم میں صرف ٹیرس ہاؤس ہوا کرتے تھے یا ویلا ہوا کرتے تھے یا اس طریقے سے الگ الگ گھر. آج کل تو الحمدللہ سب فلیٹ سسٹم شروع ہو گیا ہے یہاں پر الحمدللہ. تو آپ کون سی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کا گھر نمبر ہوتا تھا فلاں روڈ پر فلاں دروازہ. تو آج کل جو ہے اب بلڈنگوں کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ فلاں بلڈنگ، روم، فلاں فلور اور فلاں دروازہ. توجہ کر رہے ہیں؟ تو بلڈنگ ایک ہی رہے گی، فلور الگ الگ ہوگا. کون کتنی قربت میں رہتا ہے ملاحظہ کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو. تو فلیٹ سسٹم اللہ نے پہلے سے ہی بنا رکھی ہے. چاہیے صلوات بھیجیں ملاحظہ کر رہے ہیں. لعلکم تتقون. پہلی بیسک تقوی کی یہ ہے کہ امام المتقین سے محبت نہیں ہوگی تو تقوی ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو، یہ تو پہلی سٹیج ہے نا، اب نہایت سٹیج بھی بتا دوں، پیش کر دوں. نہایت بھی سٹیج یہی ہے، ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے. کیا بات ہے. اگر علی سے محبت ہے تو تقوی ہے، ورنہ نہیں ہے. یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے. اسی لیے ماؤں سے کہا گیا بچوں کو عادت ڈالو علی کے نام کی، اور مرنے والے سے کہا علی کا نام لے کے مرو. اپنا امام نعرہ حیدری.
درمیان جو گناہ ہے اس کا نام ہے استغفار. کیا بات ہے. اور اس استغفار کے لیے آتا ہے ماہ رمضان. اور اللہ اس ماہ رمضان کے اندر جہاں بھر بھر کے رحمتیں دیتا ہے وہاں پر ٹرافک نچھاور کر رہا ہے. لے لو, لوٹو بھائی, لوٹو. ارے دن میں لوٹو, رات میں لوٹو. ارے نہیں لوٹ سکتے تو ہم ہی لوٹا دیتے ہیں. کیسے؟ کہا کہ اب تم سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے نا, لیزی ہو نا, کوئی بات نہیں, سانس لیتے تو رہتے ہو, مجبوری ہے, مجبوری ہے نا. تصویر کا سوال ہم لکھتے جائیں گے. تم عبادت کرنے میں ذرا لیزی ہو, ہم دے دیں گے. ارے تمہاری مجبوری پر اجر دینا ہمارا کام. مگر سونے والے کس طریقے سے خدائی لیتے ہیں یہ ماہ رمضان میں سیکھیں. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. ایسا کرے بھر بھر کے دیا اس ماہ رمضان میں. مجبور ہم ہیں. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, مجبوری ہے پھر بھی دیتا ہوں, اپنی طرف سے دیتا ہوں, چلو فری میں لے کے جاؤ, لے کے جاؤ. ارے اس مہینے میں تو استغفار کے بغیر بھی گناہ معاف ہو رہے. روزے دار جیسے روزہ رکھے اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہوتے ہیں. روایت میں یہ ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو کئی ہزاروں کو ہر افطار کے وقت خداوند عالم جہنم سے ان کے نام نکال کر جنتی بناتا ہے. مگر جنت کی شرط یہ ہے کہ امامت امیر المومنین اور 12 اماموں کی امامت پر ایمان ہو تو, کے بغیر نہیں. لعلکم تتقون جو ٹافی ملنے والی ہے, جو تقوی کا گفٹ ملنے والا ہے, وہ ایمان پر مبنی ہے, ورنہ نہیں. تو جو بھی میں بات کر رہا ہوں وہ سب ایمان پر مبنی ہے. نام ان کا نکالا جائے گا عذاب سے. جو لوگ ہوں گے تو مومن مگر ہوں گے گنہگار, ہوں گے لیزی, تو ان کا نام نکالا جائے گا. خداوندہ ان راتوں میں ہمیں بھی ان میں سے شامل فرما جن کو تو نے جہنم سے نکال کر جنتی بنایا ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے اہل بیت پر درود بھیجے. محمد و آل محمد. اللہ نے یہ اس پیریڈ میں استغفار کے لیے ایک مہینہ سلیکٹ کیا جس کو ماہ رمضان قرار دیا. اچھا, ماہ رمضان کو اتنی اہمیت قرار دی. میں نے جمعے کے خطبے میں آپ کی خدمت میں ایک بات سنائی تھی, اور وہ یہ تھا کہ ماہ رمضان کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں دی. مگر ایک بات آپ کی خدمت میں پھر بھی پیش کر دوں. یہ 3 مہینے متواتر اللہ نے دیے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ماہ رجب, اس میں ماہ رجب الاصب کہا جاتا ہے, یعنی جس میں اللہ بھر بھر کے رحمتیں ڈالتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے. اصب یعنی بالکل ٹوٹ کر, یعنی وہ کہتا ہے نا جب آپ کوئی تھیلی میں کوئی چیز ڈالیں, آپ نے کبھی نوٹ کیا مثلا دال وغیرہ, پھر آپ اس کو ذرا سا ہلائیے تو وہ ذرا سا اس میں گیس بیٹھ جائے, نکل جائے تو باقی اور بھی جگہ بن جاتی ہے. توجہ کریں, اصب یعنی کوئی جگہ ہی نہ رہے باہر کی چیز کی, اصب بھر دیتا ہے. اور ماہ رمضان بھی اصب ہے, ماہ شعبان بھی تو ہے. مگر یہ 2 مہینے اگر ایک فضیلت کے بارے میں ہے, دونوں مہینے, کیا بات ہے, آپ نے پہچان لیا. وہاں پر ولادت صاحب امام متقیان کی, یہاں شہادت. یعنی جب مہینہ علی سے لگ جائے تو اصحاب رحمتوں کا مرکز بن جائے, غفران کا مرکز بن جائے. تو اگر ایک انسان علی سے لگ جائے تو جنتی نہ بنے گا. صلوات آپ بھیجیں محمد و آل محمد. الذین یحملون العرش. اب یہ میں علیکم السلام, یہ وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے سنی ہوگی.
الذین، قرآن مجید میں اب تقوی کے لیول کی بات کر رہے ہیں، ذرا سا اس کو کہاں سے وہ اہل بیت سے تقوی کیسے، تو ہیں کون یہ اہل بیت، ذرا سا پہچانیے. الذین یحملون العرش، خدا عالم کہتا ہے وہ لوگ جو عرش الہی کے حامل ہیں. عرش الہی کیا ہے؟ جہاں سے رزق تقسیم ہوتا ہے، جہاں پر قسمتیں بنتی ہے، جہاں پر کن فیکون کا حکم ہوتا ہے، جہاں پر ساری سب چیزیں عرش کے ذریعے سے. یہ خداوند عالم کی عظمت ہے، جلالت کا، یعنی ایک تھرون ہے. بادشاہ جہاں پر بیٹھا کرتا ہے، اگر اس بیٹھنے کی جگہ پر، اب خدا تو بیٹھا نہیں کرتا مگر اس نے ایک عرش رکھا ہے اپنے لیے جو عظمتوں کا مالک ہے، یہ عرش. اور اس کے لیے چند وسیلے رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ عرش باقی. تو وہ جن کی وجہ سے عرش باقی ہے وہ پہلے 4 اور ہیں، اور اس زمانے کے اور ہر زمانے کے 4 اور ہیں. اچھا، پرانی امتوں کے لیے حاملان عرش کون تھے؟ نبی نوح، نبی ابراہیم، نبی موسیٰ اور نبی عیسیٰ. یہ 4 حاملان عرش ہیں. 8 حاملان عرش روایت میں ہیں. پچھلی امتوں کے لیے کون 4 حاملان عرش ہیں؟ نبی نوح، نبی ابراہیم، نبی موسیٰ اور نبی عیسیٰ. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 حاملان عرش. اور اس امت میں اور ہر زمانے میں جو حقیقی حاملان عرش ہیں جن کی وجہ سے یہ 4 بھی ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم محمد وعلی والحسن والحسین. اب آپ کہیں گے یہاں پر تو فاطمہ الزہرا کا نام آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں گے نا، سبحان اللہ. ارے عرش کے مکی کا نام اور حامل عرش کا نام میں فرق ہو. عرش ہوگا تو مکین عرش کا بھی نام ہوگا. صلوات آپ بھیجے محمد ملاحظہ کر رہے ہیں حاملان عرش میں کون ہیں؟ 4. ایک نبی کریم، ایک امام المتقین، اور پھر سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. یہ 4 ہیں نا حاملان عرش. اب ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو اب دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں. اب یہ عرش سے خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ یہ عرش سے ہی رزق تقسیم ہوتا ہے. اب اگر حاملان عرش نہ ہوں، ملاحظہ کریں میرے عزیز دوستو، اب اگر اہل بیت کے ذریعے سے اچھا جتنے بھی آرڈیننس آئے ہیں، کتابیں جتنی بھی آئی ہیں، عرش ہی سے فرش پر نزول کیا ہے؟ عرش سے. ٹھیک ہے نا؟ نزول کیا ہے؟ بس قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے. کہاں سے؟ بس ٹھیک ہے نا؟ حاملان عرش کون ہیں؟ محمد و آل محمد. وہاں سے صادر ہونے سے پہلے وہاں پر علم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے. تب وہ عرش ٹک سکتا ہے اتنے علم کے ساتھ، اتنی جلالت کے ساتھ، اتنی عظمت کے ساتھ، ان بزرگوار کی وجہ سے. ملاحظہ کر رہے ہیں میرا عزیز دوستو. اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں اختتام کلام کے لیے تاکہ میں ربط مصائب لگا سکوں. بس ایک بات آپ یاد رکھیے کہ حاملان عرش میں کیا ہیں. اب اس عرش کے اوپر میں نے ایک روایت اسی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اس عرش پر 70 حجاب ہیں. یاد ہے؟ اور اس ایک حجاب میں لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. اس عرش پر 70 پردوں میں سے ایک پردے پر لکھا ہوا ہے، اس حجاب پر لکھا ہوا ہے. ملاحظہ کریں میرے عزیز دوستو، اس کا مطلب یہ ہے وہ حجاب عرش بھی حسین. اب سن لیجئے میرے عزیز دوستو، میں آپ کو تقوی کے لیول تک واپس پہنچانا چاہتا ہوں مگر عرش سے میں لانا چاہتا ہوں جہاں سے تقسیم ہو رہا ہے.